اپنی زندگی کی 3 دہائیاں یہاں گزارنے کے بعد اب واپسی کا سفر ہے، لیکن اپنے وطن واپس جانے کی خوشی ان چہروں پر نظر نہیں آ رہی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں افغان شہری اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ ہم بہت پہلے یہاں آئے تھے، یہاں اتنا اچھا وقت گزارا ہے کہ کیا بتاؤں۔ ہمارے پڑوسی ہمارے جانے پر رو رہے تھے، تو ہم کیسے خفا نہیں ہوں گے۔ حکومت کا تو یہ حال ہے کہ جیسے ہی پہنچے تو کارڈ مانگتے ہیں، اگر کارڈ نہ ہو تو گاڑی سے اتار لیتے ہیں۔ ایک سفید اور ایک زرد رنگ کا ٹوکن ہوتا ہے۔ میرے بھائی کو اتار کر کہا کہ تمہارے پاس زرد کارڈ نہیں ہے، پھر پولیس نے 300 روپے لے کر چھوڑا۔ واپسی کی تاریخ میں بار بار کی توسیع کے بعد اب حکومت ان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے فیصلے پر قائم ہے۔ اقوام متحدہ ہمیں یہاں سے لے جانے کی ذمہ دار ہے اور وہی ہمیں افغانستان میں زمین فراہم کرے۔ وہ خود اس زمین کو آباد کریں گے جیسے انہوں نے یہاں آباد کی تھی۔ ہم اللہ کے آسرے پر یہاں آئے تھے اور اسی کی رضا سے واپس جائیں گے، لیکن ہمیں وہاں زمین فراہم کی جائے۔ اقوام متحدہ کے اس رضاکارانہ واپسی مرکز میں اتنی بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی موجودگی معمول سے ہٹ کر ہے۔ یہ لوگ اس بے یقینی کی صورتحال کا شکار ہیں کہ جو کچھ یہاں جمع کیا اس کا کیا ہوگا اور افغانستان جا کر یہ کیا کریں گے۔ پولیس کی غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کارروائیاں افغان شہریوں کی واپسی کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ پناہ گزینوں کی واپسی میں تیزی کی ایک وجہ ان کی امداد میں اضافہ بھی ہے۔ اس مہینے میں مطلب ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تقریباً اس 3-4 دن میں ہم 6000 لوگ ریپیٹریٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ دنوں میں یہ مزید زیادہ ہو جائے گا۔ ان پناہ گزینوں کے مطابق واپسی کا سفر ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اتنا اچھا وقت گزارنے کے بعد ان کی رخصتی بھی عزت اور احترام سے ہونی چاہیے تھی۔ عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور۔